حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا ومرشدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ میرے نہایت کے قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، آج جس فضا میں ہم ہیں، اس پورے ماحول کے اندر حالات کا ایک عجیب کشمکش، سارے لوگ اپنے دل کے اندر، دل کے کونے میں ایک قسم کی بے چینی محسوس کر رہے ہیں۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت کیسا ریئیکشن کرنا ہے، کیا کرنا ہے ہم کو۔ نہ صرف ملک میں بلکہ پورے عالم میں مسلمانوں پر حالات عجیب عجیب ہیں۔ انسانوں کی طرف سے بھی حالات ہیں، موسم کی وجہ سے بھی حالات ہیں، کئی قسم کے حالات کا شکار مسلمان ہو رہے ہیں، اور لوگ، ہم مسلمان ریئیکشن کرنے میں، رد عمل میں ہماری مختلف قسمیں ہو گئی ہیں۔ کوئی مسلمان، بلکہ یہ کہنا چاہیے مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ ایسی حالات میں ریئیکشن کیا کرتے ہیں، وہ مایوسی کے شکار ہو گئے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں۔ کیا بھی نہیں کرنے ہوتا، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیا بھی نہیں ہو سکتا، اتنا اچھا، ایسا اچھا، یہ چھوڑا سو، بالکل مایوس ہو کر بیٹھے ہیں۔ یہ مسلمانوں میں بہت بڑا طبقہ ہے، 70-80% بول سکتے ہیں، بہت بڑا طبقہ آج مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ذرا دل کے اندر جو طاقتور لوگ ہیں، ان کا اثر لینا شروع کر دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک قسم کا ڈر، ایک قسم کا خوف، ایک قسم کی ہیبت، اس کی وجہ سے کیا ہو گئی، یہ مغلوب دبنے والی قوم ہے نا، دبانے والے لوگوں سے متاثر ہونا شروع، اثر لینا شروع کر دی۔ آٹے میں نمک کے برابر تیسری قسم کے لوگ ہیں، تیسرے ٹائپ کے لوگ، آٹے میں نمک کے برابر بالکل ایسے ہیں جو اس وقت میں سمجھداری سے، ہوشیاری سے اس بارے میں بات کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، ہم کو اس وقت کیا کرنا۔ جیسے ہمارے اکابر، آبا و اجداد قربانیاں دے کر، بہت لانگ ٹرم پلان کر کے ہمارے ایمان کی، ہماری عبادت گاہوں کے لیے جو کچھ انہوں نے منصوبہ بنایا، آج ہم اطمینان سے عبادت کرنے والے ہیں، تو ہماری اپنی نسلوں کے لیے بھی یہ سب کچھ ہمیں محفوظ رکھ کر جانا، تو اس کے لیے کیا کرنا، یہ سوچنے والے بہت 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 کم۔ آج اللہ سے تعلق قائم کر کے ان حالات کو بدلنا، یہ سوچنے والے بہت کم۔ حالانکہ ہمارے ہاتھ میں اللہ کو قوت دیا ہے۔ جو چیز صحابہ اولیاء کے پاس اللہ دیا تھا کہ اس کو استعمال کر کے تم میرے سے پوچھو گے، میں تم کو دوں گا، وہی چیز آج میرے اور آپ کے پاس بھی ہے۔ کنڈیشن کے ساتھ اللہ بولے عبادت، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کرو، نماز کے ذریعے سے میری مدد طلب کرو، میں مدد کرنے والا ہوں۔ اللہ ان کو بھی وہی بات بولا تھا، وہی اعلان ہمارے واسطے بھی ہے۔ وہ اناؤنسمنٹ میں تبدیلی نہیں ہے، وہ اناؤنسمنٹ ہمارے لیے، لیکن ہم کہاں اپنے دعا کو قبول ہونے کے واسطے کنڈیشن جو ہے نا ہمارے اندر، حلال پہننا، حلال کھانا، حلال دیکھنا، حلال سننا، حلال سوچنا، کسی قسم کا کوئی حرام نہیں، ہماری اپنی بیٹی کو، بہن کو، ماں کو جانے والی وراثت کا حصہ نہیں دبانا، کسی کا بھی ناجائز مال نہیں لینا۔ ہمارے پاس طاقت ہے تو طاقت سے دوسرے کی مدد، مال ہے تو مال کے ذریعے سے دوسرے کی مدد، یہ جو کنڈیشنز ہے نا ہماری دعا قبول ہونے کے واسطے، اس میں ہم صفر ہوتے جا رہے ہیں۔ میں آج آپ کو بہت گہری بات ہے، لیکن بہت زیادہ ڈیپ میں گئے بغیر قرآن حدیث کے روشنی میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ کو ذمہ دار بناتا ہوں۔ گویا آپ ساتھیوں سے ملیں گے نا تو اس ٹاپک میں بات کرنا، دوسری باتیں نہ کو، سیاست کے بارے میں بات کرو تو میں کہ کیا بھی کرنے کا نہیں ہے،
کون کیا کرنا تھا، کون کیا کریں گے، یہ سب نہ تمہیں میں اب کیا کر سکتے ہیں، انفرادی ہر ایک اکیلے اکیلے کیا کر سکتے ہیں، اس بارے میں قرآن حدیث کے روشنی میں کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات سوال یہ ہے کہ حالات کیوں آتے ہیں، حالات کیوں آتے ہیں، حالات آنے کی وجہ کیا ہے؟ حالات تو ہیں اس مسلمانوں پر، ایک آدمی بھی انکار نہیں کر سکتا، سب جانتے سب مانتے مسلمانوں پر آج چاروں طرف سے حالات آ رہے ہیں۔ اللہ سورۃ البروج کے اندر بولے والسماء ذات البروج والیوم الموعود، بولے اللہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، ان کے اوپر بھی حالات آئے۔ قرآن کا واقعہ، سب کو بہت بڑے گڑھے میں، باؤٹی کے جیسا بہت بڑا گڑھا بولو، اس میں انگار ہے، آگ، اس میں اٹھا کر ڈالا جاتا ہے۔ کون بھی کمپرومائز کرنے تیار نہیں لگو، جان بچ گئے تو بس، ایمان گئے تو بھی جانتے، ایسا کون بھی نہیں بولے، سب کے سب انگار میں گر گئے۔ ایک عورت کی صرف ہاتھ کا بچہ ہے نا، میں ایمان کو چھوڑ بھی نہیں سکتی۔ اچھا جانتے ایمان کو چھوڑنا نہیں، گر جان کے انگار میں تو یہ بچہ کیا کرنا، یہ بچے کو بھی میں لے کو جانا، چھوڑ کر تو ویسا کا نہیں، کیا ہوگا بچے کا، میں بچے کو لے کو انگار میں کو دے تو بچہ مرے گا نا جل کو، کیا کرنا، خالی بچے کے واسطے، صرف بچے کے واسطے، اس کے دل کے اندر ایک سیکنڈ کے واسطے، ایک سیکنڈ کے واسطے اس کے دل میں خیال ہے کیسا کرنا ہوگی، ورنہ پورے کے پورے آگ میں جل کر مر جانے کے لیے تیار، ایمان چھوڑنے تیار نہیں۔ اسے چیک فوراً اللہ تعالیٰ وہ بچے کو کہلوایا، بچہ بولنے لگا، حدیث کے اندر واقع آتا ہے وہ بچہ فوراً بولے، تو بچے کی بات کو سنتے ہی فوراً وہ بھی آگ میں کود گئی بچے کے ساتھ۔ مجھے ڈیٹیل میں بات کرنے میں بہت شارٹ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھو حالات کے آنے کی سب سے پہلی وجہ ہے، سب سے پہلی وجہ جیسے ہمارے اعمال زمین سے آسمان کی طرف جائیں گے نا، آسمان سے فیصلے بھی ویسے زمین میں اتریں گے۔ ایک ساتھ بات، ایک مثال آپ سمجھو، کتابوں میں پڑھا، وہ بہت مناسب رہے گا سمجھانے کے واسطے آپ کو۔ ایک آدمی بہت کھیڑے والا، کب گراموں بولتے ہیں نا، ایک دم کب گراموں کھیڑے والا، آج تک کوئی بڑی بڑی بلڈنگ دیکھو نہیں، ایکسلیٹر لفٹ یہ سب کیا بھی دیکھو نہیں، ویسا ایک کھیڑے والا آدمی سٹی کو آ گیا، بہت بڑی ہائی فائی سٹی، وہاں سٹی کو آیا، دیکھتا ہے چاروں طرف بلڈنگ ہے، اٹھا کر دیکھتے ہیں گردن میں درد آ جائے تو اتی اتی اوپر بلڈنگ ہے، اونچی اونچی بلڈنگ ہے، سب چاروں طرف دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے، دیکھتے دیکھتے ایک بہت بڑے ہوٹل، ایک بڑی بلڈنگ کے اوپر نکال گئی اسے۔ وہ تمہیں دیکھیں گے کئی جگہوں کے اندر لفٹ جانے کا جو راستہ رہتا ہے، باہر سے عینک میں ریڈی کر کے رکھے رہتے، پورا پوسے فلور کو جاتی نیچے آتی لفٹ دکھنے کے واسطے، تو اس کی نگاہ گئی لفٹ پر، دیکھتا ہے تعجب ہوتا ہے، کیا یہ انسان جا کو کھڑے کھڑے وہ انسان آٹومیٹک اوپر جاتا ہے، پھر بون کے نیچے آ کے کیا ہوتا ہے یہ، ابھی ذرا خرید جا کو دیکھے، کیا سمجھ میں نہیں آتا ہے، اسے خرید میں جا کو دیکھا تو اس وقت ایک آدمی لنگی پہن کو، میلے کچلے کپڑے پہن کو، ہاتھ میں ایک تھیلی، اس میں ترکاریاں ہیں، لے لو، بالکل پھٹے پرانے میلا کچیلا، وہ حالت میں لفٹ کے اندر گیا ہے، انہیں کھڑ کو دیکھتا اچھا اندر گیا، لفٹ کا وہ ایک آپریٹر رہتا نا لفٹ مین، انہیں اسے یہ کر کے لفٹ کو اوپر لے چلے گئے، اس کے ہینڈ کی دیکھتی نہیں، وہ چلے گئے اوپر، تھوڑی دیر کے بعد نیچے آئی لفٹ، اب دیکھتا ہے ایک دم کوٹ شوٹ پینٹ بول کے ایک دم ہائی فائی، ہاتھ میں ایک سوٹکیس چھوٹا سا، وہ لے کر دیکھتا ہائی فائی، اس کی کولنگ گلاس کو بھی، اس کے پرسنالٹی کو بھی دیکھ کر انہیں حیران، سیدھا انہیں آیا اپنی قیمتی جو کار ہے، کار میں بیٹھ کر نکل گیا۔ آیا تھا ایک آدمی کھیڑے والا سائیکل میں، اب یہ کھیڑے والا پریشان ہو گیا، یہ کیا ہے، یہ لفٹ ہے نا، کیا ایک مشین میں، انہیں سمجھتا ہے، انہیں سمجھا جاتا ہے کہ ایک مشین نہیں ہے، جادو کی مشین ہے، یا اندر پھٹے پرانے ترکاری لے کو کیا کی حالت میں ایک آدمی سائیکل میں آیا، سوچا ویسا گیا، یہ مشین اسے ایسا بدل ڈالی ہے کہ انہیں اتنا زبردست سائیکل وہ کار میں گیا دیکھا، مشین میں کیا کی ہے، انہیں اس کے نالج ٹچ نہ تھا، اس کی عقل میں اشارے میں بولتا ہوں، آج ہماری عقل ہوتی 600، لانگ ٹرم پلان نہیں، سوچ نہیں، ہوشیاری نہیں، خالی جذبہ، بغیر عقل کے، بغیر حکمت کے، خالی جذبہ بھی، خالی باتیں بھی، یہ سمجھ۔ خیر انہیں لفٹ کے اندر چلا گیا کھڑے والا، جا کو کھڑ گئے، لفٹ والا بھی پوچھا دیتے کون سے فلور پر جانا، انہیں بولے نہیں اوپر جانا ہے، لفٹ والا اوپر تک لے چلے گئے، اب بول لاسٹ آگے اوپر جانا، نہیں نیچے جانا ہے، انہیں کیا سوچا میں اوپر آ گیا، آپ میں نیچے گئے تو پورا چینج ہو جاتا ہے ٹوٹل میں نمبر 1 کنگ ہو جاتا ہے، میں کو سمجھ گیا
اب نیچے جاتا، نیچے آپ کو دیکھا، باہر نکلے نہیں لفٹ سے، دیکھتا ہے کیا میں ویسا کو ویسا سونا، نہیں ایک بار میں ہوا نہیں، 2-3 بار ٹرائی کریں گے، بچے نے کھیلنے کے میں ایک بار میں ہار گیا تو نہیں اور ایک چانس کر کے بولتے ہیں ویسا ہی سوچا ہے، نہیں اور ایک بار مجھے اوپر ڈالے جانا، اچھا اور ایک بار گیا ہے، تیسری مرتبہ گیا ہے، بیزار ہو جا کر لفٹ والا تجھے کون سے فلور کو جانا ہے بول، میں پوچھ کو تجھے برابر پہنچاتا ہوں، کس نے ملنا ہے بول، کس کے نے بھی ملنا نہیں، تجھے جاننے والے کون کے بھی نہیں کہا، نہیں کون بھی نہیں، پھر کیا چاہیے کرا، میں نے دیکھا سو قصہ سنایا، اپنی آنکھوں سے جو دیکھا پورا قصہ سنایا، پورا سننے کے بعد انہیں بولے کہتے دیکھ کر جسے تو دیکھا میں اوپر بگالا گیا، انہیں بالکل اوپر نہیں سو ایک سیٹ صاحب ہیں ان کے گھر کا کام والا ہوتا ہے، کام کرنے والا، انہیں گیا سو نیچے آتے وقت جو آئے نا وہ گھر کے سیٹ کر انہوں جو یجمان ہے نا انہوں آئے سو تو الگ الگ آدمی کو دیکھا سو اچھا سمجھ جا ایک مشین میں خالی اوپر لڑک جانے نیچے لے لگانے کے واسطے آسان کرنے سیڑھی چڑھنے کا تکلیف نہ کو کر کو یہ ہے سو یہ تو کیسا نیچے سے اوپر جاؤں گا کہ اوپر سے نیچے ویسا تو آؤں گا، آپ کو سمجھ نہ گیا ہوگا، جیسی ہماری میرے اور آپ کے اعمال زمین سے اوپر جاتے نا ویسے اللہ کے فیصلے نیچے آتے، ہمارے معاشرت میں معاملات میں اخلاق میں سب چیزوں میں ہمیں برے سے برے ہوتے ہیں، بدتر سے بدتر ہمیں ہوتے جاتے ہیں، تو اللہ کا فیصلہ بھی ویسا چاہتا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات ہمارے ذہن میں رکھنا، اللہ جگہ جگہ قرآن کے اندر بولی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگ اپنے ہاتھوں سے خود ایکٹیویٹی ان کی کیسی کہ ویسا اللہ کا فیصلہ بھی آتا ہے، ایکشن کے حساب سے ریئیکشن دو کیسا لوگ کرتے کہ ویسا اللہ کا فیصلہ، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے کاموں کی وجہ سے، تمہیں خود ایسے کام کر کو اس کا رزلٹ یہاں نہ کہ تو وہاں کا سوچ، چائے میں شکر ڈالے تو چائے میٹھی، چائے میں اگر نمک ڈال دیے تو چائے میں مٹھاس نہیں کرے سو کامانچ میں ایسا، چائے کے اندر مٹھاس ایسا کا کام ہمیں کرتے نہیں ہیں تو رزلٹ بھی ایسا، نتیجہ بھی ایسا۔ لیکن دوسری بات حالات آتے نا لوگوں پر، مسلمانوں پر، دوسری وجہ ہمیشہ ہمیں آنکھ بند کر کو فیصلہ کر دینا ہے، ایک آدمی پرسنل انڈیویجول ایک آدمی کے اوپر حالات آئی بولو بہت پریشانی تکلیف میں ہے، فوراً ہمیں بولنا ہے کیا آپ کریں کہ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے ہم سب کو، بہت بڑے یقین و عالم سکا بڑے اللہ کے ولی کے سکا ہے فوراً بول رہا کیا کریں کہ اس کی وجہ سے کیا حالت آ رہا ہے، ایک قوم پر حالات آئے تو بھی فوراً فیصلہ نہیں، کسی ملک پر کسی بستی پر کام بھی حالات آ گئے مصیبت آ گئی تو منہ کھول کو فوراً یہ زبان چلانا نہیں کیا کہ کرے سو سے عذاب نہیں رہتا، ہمیشہ عذاب نہیں رہتا، ہمیشہ دو ٹائپ کے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی میں نا اللہ کے پاس دعا کرتے کرتے بولے کہ اللہ تو دیکھتا نہیں کہ مسلمانوں پر کیسی حالت کیسی پریشانی آتی ہے تو فوراً اللہ ان کے دل میں ڈالے کرتے، اسے بولیں گے الہام کر دو، اللہ کے ولیوں کو اللہ الہام کرتے دل میں کوئی بات ڈالتے ہیں تو ان کے دل میں اللہ ڈالے کہتے ہیں تمہیں دیکھتے نہیں کیا تم مسلمانوں کے کام کیسے ہیں، اعمال کیسے ہیں، انہیں فوراً اس کے بعد کے بیان میں انہوں بولتے ہیں میں دعا کر رہا تھا رو کر، اس وقت اللہ میرے دل میں یہ بات ڈالے کہ یا اللہ تو دیکھتا نہیں کیا مسلمانوں پر کیسی پریشانی، بولے تو میرے دل میں آیا تو دیکھتا نہیں کیا مسلمانوں کے اعمال کیسے ہیں، ہمارے کام کیسے ہیں تو حالات میں ایسے آتے ہیں۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 میں آپ کو بول رہا تھا ہمیشہ عذاب بچ نہیں، حالات آئے تو عذاب بچ، حالات آئے تو ہمیں کرے سو غلط چیز کر کو مطلب نہیں رہتا، اسے بھی ایک مثال دے کو سمجھا۔ نمبر 2، ایک بچہ باہر ہے، اسکول میں جم کو نہیں، کسی کمپنی فیکٹری میں کام کرتا نہیں، کسی دکان میں کام کرتا نہیں، انہیں کھائے تو کیا سوئے تو کیا اٹھے تو کیا کوئی بھی کھا کے پوچھنے والا نہیں۔ ایک بچہ اسکول میں جمع ہے، اسکول میں ایڈمیشن ہے، کسی اسٹینڈرڈ میں انہیں پڑھتا ہے، انہیں اسے ہوم ورک دیتے سے ہوم ورک کر تو اسے دیں گے، جو اسکول میں نہیں پڑھتا اسے کہاں سے ہوم ورک کر کو نہیں آیا تو اسے ڈانٹیں گے، کئی کو کرایا نہیں تو اسے کھڑا کرے گی کیا کہ پنشمنٹ دے کہ اسے کون اسکول میں نہیں کی جمع نہیں کی اسے پنشمنٹ دی۔ حالات آنے کا ایک مطلب کیا کہ تو اللہ ہمارے ساتھ اس کا جو کنیکشن ہے نا وہ کنیکشن بھی یاد دلاتا ہے، اللہ ہمیں عذاب کرے تو اس کو نہیں۔ میں پھر بھی ذرا بولتا ہوں ذرا ڈیٹیل میں سمجھ جائیے آپ۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیوں ہماری اپنی جان سے بھی پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیسی کیسی حالت آئی، کون سا بدبخت ہوگا، بد نصیب، کون سا بے وقوف ہوگا دنیا میں جو بولے اللہ کے نبی پر حالات دینا ان کے کام کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک ہمارا ایمان چلے جائیں۔
ان کے اوپر جو حالت ہے وہ اپنے کنیکشن کو اللہ مضبوط کرنے کے لیے لاتے ہیں. کبھی کبھی مسلمانوں پر حالت آئیں گے اللہ اپنے کنیکشن کو یاد دلائیں گے. قرآن میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ بولتے ہیں ایمان والے ہی نا میرے سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اب جو محبت کرنے والے رہتے ہیں ان کو ایسا ٹیکسچر کو چھیڑ کو دکھاتے ہیں یاد دلانے کے واسطے. وہ ٹیچنگ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ. ہم نے جنت میں پہنچانا ہے بولے تو جنت کے ارد گرد چاروں طرف دل کو پسندش نہیں آئیں گے ویسے کام اٹھنا وضو کرنا نماز پڑھنا زکات دینا حج کرنا یہ کرنا وہ کرنا بول کے اس میں مزہ دکھے گا نہیں تکلیف کچھ لیکن وہ سب کرے بعد ملنے والا رزلٹ ہے دیکھو زبردست. یا اور زیادہ آسان کر کو تو میں ایگزام کو تو اٹھنا پڑھنا محنت کرنا مائنڈ میں بٹھانا دوسرا کھانا پینا یہ سب بھول جاؤ خالی پڑھنا کر کو ایگزام بیٹھنا لکھنا یہ سب بڑی تکلیف سے دکھیں گے. اس کے بعد رزلٹ آتا ہے رزلٹ کے بعد انعامات سب خوشخبریاں سنائیں گے سب مبارکبادی دیں گے. یہ انعام دینے کی وجہ سے وہ حالت ایسا وہ ایگزام جو ہوا نا ٹیسٹ ہوا نا وہ ٹیسٹ پار کر کو آنے کی وجہ سے اسے آج اتنی بڑی ڈگری اتنا بڑا اعزاز اتنی خوشیاں اسے ملتی ہیں. ایک ایگزام اللہ ہمارے ایمان کو جانچتا ہے. اس میں دل تو بے چین ہونا کہیں بھی اسلام پر مسلمانوں کے بارے میں کچھ ہو گیا دل بے چین ہو جانا ہونا. بے چین ہوئے تو ہمارے دل میں ایمان ہے کر کو نشانی علامت ہمیں لاپرواہ دیوس نہ ہمیں رکھے بولنا کام کیا ہو تو کیا منجے میری بیوی میرے بچے میرا گھر وہ ہے تو بس کر کو ایسا رہے تو ایمان نہ ہونے کی یا تو ایمان کمزور ہونے کی علامت. بے چین تو ہونا لیکن مایوس ہو جانا مایوس ہونے کی اجازت نہیں. لا تیأسوا من روح اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. مایوس ہو جانے کی اجازت نہیں. کیا ریاکشن کرنا اچھا حالات کے آنے کی وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک وجہ کیا تیسری وجہ کیا کبھی کبھی اللہ حالات دیتے ہیں اس کے بعد زبردست انعام دینے کے واسطے انعام گفٹ ایک بہت اہم پوائنٹ اس کو اچھا سمجھ کو رکھنا بہت بڑا انعام دینے کے واسطے. حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن میں جگہ جگہ ان کا واقعہ ہے کیا نہیں حالت ہے. پورے کپڑے اتار کے ننگا کر کے آگ میں پھینکا گیا. اللہ اکبر. آگ میں پھینکا گیا آگ میں ڈالنا پوری کنٹری کا دشمن بن جانا ساری قوم کا دشمن بن جانا گھر والوں کا دشمن بن جانا معمولی بات کیا ہے. کیا نہیں حالات ہے ان کے اوپر. یہ سب حالات سے گزارنے کے بعد اللہ ان کو جو ٹائٹل دیے دیکھو اتنا بڑا انعام دینے کے واسطے اللہ یہ ٹیسٹ لیے ان سے معلوم ہوتا. ان کو دوسرے ابو الانبیاء بولا جاتا ہے. جتنے بنی اسرائیل کے نبی آئے پورے کے پورے ان کی نسل سے چاہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکہ المکرمہ اللہ اکبر اس سے بڑھ کو کیا بولنا ہے. قیامت تک بھی باقی رہنے والی نشانیاں کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے بنانے باپ بیٹے کو اللہ وہ نصیب بخشے. باپ سے اتنا سب امتحان لینے کے بعد بیٹے کو اتنا سب ایگزام لینے کے بعد اسماعیل علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے اپنی گردن دے ڈالے تیار تھے نہیں انہوں. یہ سب بھی حالت ایسا بہت بڑا انعام دینے کے واسطے میں بولنے کا سمجھ میں آتا رہے گا آپ کو. بہت بڑا انعام دینے کے واسطے کبھی کبھی حالت زمزم اللہ ہم سب وہاں پہنچ کر مکہ المکرمہ زمزم کے کنویں کے پاس کھڑے ہو کر وہاں زمزم کا پانی پینا ہم سب کو اللہ نصیب کرے آمین. تو زمزم یادگار ہمیشہ. طواف صفا مروہ کے درمیان کی سڑی اللہ اکبر اسی خاندان کی نشانی. حج کے لیے ان کا اعلان ان کے ذریعے سے قیامت تک کے چلتے رہنے کا سلسلہ. ہمارے نبی پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں میں میرے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں رزلٹ ہوں. انہوں دعا کرے مجھے اللہ پیدا کر اللہ بول کے انہوں دعا کرے نا اس کا بھی ایک نتیجہ نہیں کرتے حضور نہیں معمولی نہیں. میں بولتا ہوں بہت بڑا انعام دینے کے واسطے کبھی کبھی حالت آتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ذرا سوچ کر دیکھا 7-8 سال کا بچہ خود بھائیاں فون بھی باہر والے دشمن نہیں اپنے لوگوں کرے تو دل بہت دکھتا سا. باہر والے سطح کے بھی ذرا پرواہ نہیں ہم ایڈجسٹ کر لیں یہ دشمن چھ رہے ہوئے انہیں تو انہیں چنا کر کو بازو گلی والا چنا انہیں تو دشمن چنا کر کو ذرا دل ٹوٹتا ہے تکلیف نہیں ہوں گی. کس کے اوپر ہمیں بھروسہ کرتے تھے کہ انہوں دغا دیے انہوں دھوکہ دیے تکلیف دیے ہمارے خلاف کرنے پڑے تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے. اس وقت ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولے وہ سارے نبیوں کو تکلیف دی گئی. اوذیت فی اللہ وما ولم یؤذ احد. مجھے کتنی تکلیف رشتہ داروں سے تکلیف دے سو نا گاؤں والے تکلیف بستی والے تکلیف بچپن سے کس کے سامنے پڑے کہ انہوں بھی تکلیف دے سو مارے سو چچا سے بھی پکڑ کو مارتے ہیں. اس واسطے حضور بولے مجھے کتنی تکلیف دی گئی کہ کوئی نبی کو بھی اتنی تکلیف نہیں دی گئی.
بات عنوان بدلنا نہیں ہے، آپ ذرا ذہن میں فوکس پہ رکھو اس بات کو. بہت بڑا انعام دینے کے واسطے یوسف علیہ السلام کے اوپر آئے سوال سورہ یوسف کے اندر اللہ بیان کرتے ہیں. چھوٹے سے بچے کو بھائی یا خود کنویں میں ڈالتے ہیں، پھر بیچتے ہیں. کیا ہے ہمارے زمانے میں بولنا ہے تو 20 روپے کو بیچتے ہیں. خوبصورت بچہ آزاد کسی بھی لانا، لیکن ان بھائیوں کا مقصد کیا معلوم؟ ابا نے یہ بیٹے کو الگ کر کو چھوڑ دے تو بس ابا کا پورا فوکس ہمارے اوپر رہنا. انہیں بیچ میں کباب میں ہڈی کیسا ہے اسے ہٹا دے تو بس پیسے مقصد نہیں، اسے بیچ کو پیسے کمانا وہ مقصد نہیں تھا. راستہ سے ہٹائے تو بس رکھو. تو اتنا کم پیسے میں بیچے. وہاں گئے مصر میں حالت آئے، عورت کی طرف سے تہمتیں، جیل میں رہنا. اللہ اکبر، کتنا زمانہ گزریا. ایک وقت آیا کہ سب امتحان سے پار کرا کے اللہ بہت بڑا انعام دینا چاہتا تھا. مصر کا بادشاہ بنا کر اللہ بٹھایا. یہ حالت آئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے، بہت خطرناک حالت. وہ سے مسلمان کو بھی طائف کے بارے میں سوچ کر آنکھوں سے آنسو اسے کنٹرول کرنے نہیں ہوگا. ہمارے نبی پر جو حالات گزرے نا، وہاں سے واپس آئے. کیسی حالت، نہیں بولنے کی باتیں بولے وہاں کے لوگ. کیسا پیچھے کھڑے ہو کر تالی مارتے تھے، پتھر پھینکتے تھے، کیا کیا نہیں حالت آئی. مگر اس کے بعد وہاں سے مکہ المکرمہ واپس آتے ہیں طائف سے، وہ اونٹی کے جیسا ایسا اونچائی کا علاقہ، وہاں سے واپس مکے کو آتے ہیں. راستے میں بدر نخلا ہے، وہ باغ کو جاتے ہیں، فجر کی نماز تلاوت کرتے ہیں. حضور جنات کی ایک جماعت پورے عالم میں جو پھرتی تھی، ایک جماعت وہاں تھی. سنیں، معلوم ہو گیا اللہ کے ایک نبی آئے ہیں، ملاقات ہوئی، ایمان لائے. جنات ایمان لائے، انسانوں کو دعوت دینے کے واسطے گئے تھے. وہاں بڑی حالت آئی اللہ کے نبی پر، بڑی حالت آئی، لیکن اللہ انعام دیے. یہ لوگ یہ طائف والے آپ کی بات اب نہیں مانے، بعد میں مانیں گے. حضور خود بولے نا ان کی نسل ایمان لائیں گی، بول کو جنات ایمان لائیں. پھر اس کے بعد میں کئی بار بولے ہوں گے. واپس وہاں سے آئے، اللہ تعالیٰ معراج اپنے پاس بلا لیا. اللہ بہت بڑا انعام، وہ سے نبی کو بھی نہیں ملا تھا بڑا انعام. مگر حالات کے بعد نا، حالات کے بعد ذہن میں کیا رکھنا، ہمارے اپنے ایکٹیویٹیز کو، لین دین کا دھندے، کسی بھی چیز میں اسلام کی ایک صورت، ون فیس، ایک وہ ہے جو دشمن، میڈیا، یہ سب پوری دنیا کو بتاتے ہیں. اور ایک اسلام کا جو اوریجنل فیس ہے نا، تمہیں میں اپنے اعمال، ایکٹیویٹی سے، ہماری باتوں سے، ہمارے اخلاق سے ہمیں سیکھ کر دکھانے کا ایک فیس، اصل اوریجنل فیس اسلام کا ہو. ہمیں وہ دکھانے تیار نہیں. دشمن کتنا خراب چہرہ اسلام کا دنیا کو بتاتا ہے کہ تو بتانے کا بتا رکھ رہو. ہمیں بے غیرت ہو ایسا بیٹھے رہیں گے تو کیا کرتا کہ کر کو بیٹھ گئے، اللہ معاف کرنا. لین دین میں مسلمان سے ڈیل کرنے کے بعد کون سا غیر بھی خوش نہیں ہوتا. دہلی کے اندر قبرستان مہدیاں بول کر ایک ہے، دہلی میں ہم گئے تھے، ایک کام سے ہمیں گئے تھے تو وہاں بھی جا کر آئے. پورے ہندوستان میں حدیث آئے سو جس خاندان سے آپ آئے، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے پڑھانے کا، وہ بڑے بڑے بزرگ وہاں ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے ٹیم نہیں ہیں، صرف اشارہ کرتا ہوں. آج بھی ہے وہ قبرستان، بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں. ہندوستان کے آزاد ہونے سے پہلے کے اس ٹائم کے بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں. کوئی ہو سکتا ہے گئے بھی ہوں گے آپ میں سے، قبرستان مہدیاں بولتے ہیں. وہ قبرستان کو اب گئے تھے، بڑا دل کو اثر ہوا. تو وہاں بیٹھے ثواب سب کر کو میں آیا. بہت دن تک وہ خیال تھا، ایسا خیر چلا گیا. ابھی چند دن پہلے کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس وقت غیروں میں جو سادھو رہتے نا، صحیح بھی جو سادھو ہیں، ان میں سے ایک جماعت آئی تھی. کہتے ہیں انہوں بولے کہتے ہیں ہمیں یہاں سے جا رہے تھے، جاتے جاتے قبرستان میں جو مدفون ہیں ان لوگوں کی روحانیت کا اثر ہم نے کھینچے، اس کی وجہ سے ہمیں آئے. یا آپ کو کچھ وید، ان کا جو وید ہے نا غیروں کا، وہ وید کے کچھ منتر پڑھ کو میں معلوم کر کو دیکھے تو مجھے معلوم ہوا یا بہت بڑے بڑے ہندسوں، اکثر کے ہندسوں، بڑے بڑے اللہ کے تمہارے روحانی پیشوا ہندسوں. لیکن میں تمہارے سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، یا آنے سے وید کے روشنی میں مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تم لوگوں کے پاس بہت بڑی ذمہ داری دینے والا ہے. مسلمانوں کو بولتے ہیں وہ سادھو سنتا کیا بولے کرتے، وہ ابھی بھی جو ہیں وہاں کی ایک آفس ہے، وہ آفس میں جو رہنے والے صاحب ہیں ان کے بھائی کے پاس بولے ہیں سوئے لوگ کیا بولے کہتے تم لوگوں کے پاس وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ جو قرآن میں وعدہ کرے نا، وہ پکا ایمان، صحیح ایمان میں رہے تو اللہ ہم کو غلبہ عطا کریں گے. وہ وعدہ میں بولے کہتے تمہارے نبی کو معمولی نہیں 13 سال مکہ مکرمہ میں سکھایا.
7 سال مدینے میں بھی آپ کو ستائے. اس کے بعد فتح مکہ کا واقعہ, ایک غیر گھر کو کیا زبردست سیرت پڑھ کر رکھا ہے انہیں بول کو گیا کرتے ہیں اتنا 2700, مگر فتح مکہ کے موقع میں 20 سال کنٹینیو 2700 پورے دشمنوں کو تمہارے نبی معاف کرے نہیں کیا. وہی سب تمہارے ہاتھ میں پوری طاقت اللہ دیں گے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں, تب تمہیں ہمارے ساتھ وہ معاملہ کرو جو تمہارے نبی فتح مکہ کے ٹائم میں غیروں کے ساتھ کرے تھے. ہمیں تمہارے ساتھ اب کر لے کہ نہ وہ کرو نہ کرو. بس اور کیا بولنا, سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان حالات پر بے قابو ہونے سے, مایوس ہونے سے ہم کو بچائے رکھے. ہمارا اپنا پورا تعلق, ہماری پوری فیملی کا تعلق, پوری توجہ ہماری اللہ کی طرف ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا, ہر چیز کے اندر سے خیر کا راستہ نکالنے والا اللہ, ہر طاقت سے بڑھ کر طاقت اللہ کی. جس کو اللہ عزت دینا چاہے اس کو ضرور عزت مل کر رہے گی, چاہے پوری دنیا ذلت کی کوشش کر لے, ذلت کرنے کی کوشش کر لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے امت مسلمہ کو سمجھداری, عزت, عافیت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب